جو کچھ کرنے والا ہے اللہ کرنے والا، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ نبی یہ سب کچھ اللہ کرنے والا، انسان کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں۔ اب دیکھو رمضان کا مہینہ الحمدللہ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہو رہا ہے، سمجھو کہ جو ہے ختم ہی ہو گیا۔ نبی میرے بھائی اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہے، جس طریقے سے رمضان کا مہینہ شروع ہو کے ختم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہماری بھی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پیدا فرمایا، ہم نے بچپنا گزارا، پھر جوانی کے اسٹیج پہ آئے، پھر بڑھاپا آیا، اس کے بعد انسان کیا ہے ختم ہو جاتا۔ دیکھیے بھائی یہ سب کیا ہے، ہمارے سامنے جو ہے مثالیں ہیں۔ لوگوں بولتی نہیں مثال کے طور پر بول کو ویسا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی اس میں جو ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے ہم آخرت کی تیاری بھی کر لیں، آخرت کے لیے توشہ تیار کر لیں۔ کیا تیار کر لیں بھائی؟ جب ہم سفر میں جا رہے ہیں، اب سفر میں جانے سے پہلے کیا تیاری کرتے بھی؟ مثال کے طور پر یہاں سے جو ہے مارکیٹ کو جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جیب میں ٹکٹ کو پیسے رکھ لیتی، یا تو گاڑی میں پیٹرول ڈال لیتی، پورا انتظام کر کے نکلتے۔ انتظام کرتی نہیں، یہ سب انتظامات ہیں۔ اور دنیا کے لیے ہم ہر انتظام کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ دکھانا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے کیا توشہ تیار کیا؟ اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، نہیں اللہ کے لیے وقت دینا ہے، زندگی جو ہے اخلاق کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آخرت کا توشہ۔ نبی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آخرت کے توشہ۔ اس لیے میرے بھائی قرآن میں کئی جگہ اللہ نے جو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کئی جگہ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی اب کیا ہے، الحمدللہ رمضان کا مہینہ جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا ہمارا جو ہے مسجد سے ہمارا ناطہ ختم ہو گیا، ویسا نہیں۔ نماز کسی کو بھی معاف نہیں، معاف ہے کہ بھی نماز کسی کو بھی معاف نہیں۔ اگر وہ سخت بیمار ہے، بستر پہ جو ہے لیٹا ہوا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھنے میں نہیں آ رہا، لیٹا ہوا ہے، کیا بھائی اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر نماز قضا کرنے کا حکم نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں یہ۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میری جنازے کی نماز وہی پڑھائے جس میں جو ہے یہ 4 خوبیاں ہوں۔ میری جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے، وہ شخص پڑھائے جس میں 4 خوبیاں یہ ہوں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کبھی جماعت کے ساتھ زندگی میں، سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، ساری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے میری۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ کون سی نماز بھائی؟ تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ کبھی زندگی میں اس کی نظر جو ہے کبھی غیر محرم پر جو ہے عورت پر کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پر کبھی اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ تیسری یہ خوبی ہونی چاہیے۔ چوتھی خوبی اس میں یہ ہو کہ کبھی زندگی میں عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی، فرض نہیں، عصر کی سنت نماز جو 4 رکعت ہے وہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ 4 خوبیاں جس میں ہو وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب مجمع میں اعلان ہو گیا، ہزاروں کا مجمع ہے، کہ ابھی 10-15 آدمی، 100-200 آدمی نہیں تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے،
جب یہ خوبیاں جب اعلان ہوئی تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی ہماری زندگیوں سے جو ہے کتنے جو ہے نمازوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، نہیں بھائی، فجر پڑھے تو ظہر نہیں، ظہر پڑھے تو عصر نہیں، عصر پڑھے تو مغرب نہیں، مغرب پڑھے تو عشاء نہیں۔ تہجد کو تو اٹھا کو بازو رکھ ڈالو، تہجد کی بات بعد میں کریں گے، نہیں، یہ حالات ہمارے ہیں، نہیں بھائی، سب لوگ خاموش ہیں، ہزاروں کا مجمع وہاں پہ موجود ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک انسان، یہ ایک آدمی، یہ ایک شخص جو ہے اپنے چہرے پر یعنی ایک رومال وغیرہ اپنے چہرے کو چھپا کر جو ہے جنازے کے قریب ہوا، سامنے آئے، آ کر جو ہے اپنے چہرے سے جو ہے رومال کو ہٹا کر کہنے لگے کہ اے خطب الدین، تم جاتے جاتے جو ہے میرا راز کھول کر چلے گئے، تم جاتے جاتے کیا کرے، میرا راز کھول کر چلے گئے۔ تو میرا بھائی وہ شخص کہنے لگا، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں حاضر ناظر رکھ کر میں کہتا ہوں، کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، میری ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز ادا کی۔ دوسری، کبھی تہجد کی نماز کبھی زندگی میں میری قضا نہیں ہوئی۔ تیسری بات، کبھی غیر محرم پر کبھی میری نظر نہیں پڑی۔ چوتھی بات، کبھی ساری زندگی میں عصر کی سنتیں کبھی میں نے قضا نہیں کی۔ میرے بھائی جب دیکھا تو کون تھا وہ؟ کون تھا بھائی؟ کوئی اللہ کے ولی نہیں تھے، وہ کوئی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں۔ میرے بھائی اس وقت کے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کا بادشاہ شمس الدین تبریز التمش تھا، بادشاہ تھے وہ۔ کون تھے بھائی؟ بادشاہ تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہ رہتے ہوئے، حکومت کو سنبھالتے ہوئے، رعایا کو سنبھالتے ہوئے کبھی ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائی نمازوں کی کیا ہے پابندی کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ہے نیتیں سب سے پہلے نیتیں اچھی رکھیں، نیتیں ہم لوگ کیا کریں، درست رکھیں، اچھی رکھیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ بھئی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک ساتھی جو ہے باہر نکلے، علماء نے جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، باہر نکلے، اس وقت جو ہے قحط پڑا ہوا تھا، لوگ جو ہے جانور مر رہے تھے، انسان جو ہے بھوک سے تڑپ رہے تھے، مگر یہ جو اللہ کے جو ولی تھے یہ بالکل کیا تھے بھائی، کیا تھے، بالکل تنگ دست تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ جب باہر نکلے تو سامنے جو ہے ایک جو ہے ریتی کا پہاڑ ہے، ایک بڑا پہاڑ نظر آیا ان کو۔ جیسے ہی پہاڑ نظر آیا، دل میں انہوں نے نیت کی، اللہ سے کہنے لگے کہ اے پروردگار، اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں کیا کرتا، یہ پہاڑ کے برابر تیرے راستے میں آٹا جو ہے صدقہ کر دیتا۔ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں کیا کرتا، یہ پہاڑ کے برابر میں تیرے راستے میں آٹا جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتا، صدقہ کر دیتا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے وہ نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے بندے نے اچھی نیت کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں یہ پہاڑ صدقہ لوگوں میں تقسیم کرنے کا جو ہے اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ تو میرے بھائی کیا ہے، نیت اچھی رکھیں، نیت کیا رکھیں بھائی، نیت اچھی رکھیں، نیت درست رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے پر نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔